میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ ایمان چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہو جائیں، مومن بن جائیں، تو تم صرف 3 کام کر لو، تو 3 کام کرنے کے بعد تمہارے اندر ایمان آ جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کام تم یہ کرو، ان یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تمام کائنات سے سب سے زیادہ ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت سب سے زیادہ موجود ہو۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ان یحب المرء، مرد اگر جس چیز سے محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسرا کام کیا ہے، یکرہ ان یعود الی الکفر، جب تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد تم کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا سمجھو جیسے کسی کو آگ میں ڈال رہا ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ 3 چیزیں تمہارے اندر پائی جائے گی تو انشاءاللہ تم کو ایمان نصیب ہوگا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، جتنے بیٹے ہوئے ہو یاد رکھنا، یہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کیوں ضروری ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں ایمان کیوں ضروری ہے؟ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، چاہے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سب کا تعلق ایمان سے ہے۔ تمام اعمال کی جان جو ہوتی ہے نا، یہ ایمان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، کبھی ادھر کر رہا ہوں، مٹھی بند کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، انگلی کھول رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے اندر روح موجود ہے، جان موجود ہے۔ اگر اس کے اندر، اس ہاتھ کے اندر روح موجود نہ ہو، یہ ہاتھ کسی کام کا رہے گا؟ بولو بھائی، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب ہمارے اعمال، ہم جو اعمال کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، تہجد گزاروں کا کوئی فائدہ نہیں، رمضان میں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی آپ کے تمام اعمال ضائع ہیں اگر آپ کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اعمال تو کافر بھی کرتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کافر اچھے کام نہیں کرتے؟ وہ آپ سے اچھے کام کرتے تھے۔ کافر حضور صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر آپ سے بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے، اور وہ لوگ یہ گمان بھی کرتے تھے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، 16واں پارہ ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کافر کہتے تھے ہم جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے، حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، وہ حج کے لیے آتے ہیں، کھانا پلانا رہنا سہنا ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگلی آیت میں، اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن، کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی۔ کیوں قیمت نہیں ہوگی بھائی؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکاتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، آخر آپ کے اعمال کی قیمت کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی، آپ کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ کیا موجود نہیں ہے؟ ایمان موجود نہیں ہے۔ پوری قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لو، پوری قرآن میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں ایمان کے ذکر نہ آیا ہو۔ من یعمل عملا صالحا، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ صحابہ کی شان بتا دی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ بقرہ شروع کرو نا، سورہ بقرہ، اس میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، متقین لوگ کون ہیں؟ اللہ نے بتا دیا، متقین پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا ایمان جو ہے نا، یہ اعمال کی جان بھی ہے، روح بھی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی، ہر اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔
یہ تو اعمال کے بارے میں تھا نا، آپ کے اعمال کس سے قبول ہوں گے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اب ایمان آپ کے اندر کس طرح آئے گا؟ اب یہ سوال بنتا ہے۔ چلو اعمال کے لیے تو آپ نے ایمان لایا، اب ایمان کے لیے کیا کرو گے؟ ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے، حضور سے محبت کرنے لگو گے۔ جب حضور سے محبت نہیں تو گویا آپ لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لو، حدیث پاک، ٹائم ملے حدیث اٹھا کے دیکھ لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میں احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں محمد مصطفیٰ اس شخص کی اولاد سے، والدین سے، جائیداد سے، تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہو، اس وقت تک لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان آئے گا محبت سے۔ اب محبت کا اندازہ آپ صحابہ سے لگا لیں، صحابہ کی سیرت سے لگا لیں۔ محبت سیکھنی ہو، سخت حالات میں بھی حضور سے محبت کرنے والا حضرت خبیب، اس کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو کہ موت کے وقت بھی حضور سے محبت۔ صحابہ کی شان اٹھا کے دیکھ لو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں، صحابہ کی محبت کس طرح تھی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کا میدان، سیدنا خبیب نے کافروں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، حارث نام تھا اس کا، سیدنا خبیب نے اس کو قتل کر لیا۔ اب مکے والوں نے کیا کیا؟ سیدنا خبیب کو قیدی کر لیا، اس کو غلام بنا دیا اور جا کر اس کو حارث کے بیٹوں کو بیچ دیا۔ اب اس کے بیٹے تو بڑے غصے میں تھے، اس نے خبیب کو پکڑ لیا، اپنے ساتھ تمیم لے کر آئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دینا چاہیے۔ ابو سفیان اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے۔ جب پھانسی تیار ہو گئی، رسہ گلے میں ڈل گیا، اس وقت ابو سفیان نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ خبیب تم صرف 2 کام کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یا 2 میں سے 1 کر لو۔ پہلا کام تم یہ کرو کہ تم کلمے کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، اور دوسرا کام تم یہ کرو، صرف اتنا کہہ دو کہ اس جگہ پر حضور کڑے ہو جائے جہاں پر اس وقت تم کڑے ہو، یہ رسی جو ہے حضور کے گلے میں ڈل جائے۔ حضرت خبیب کو جوش آیا، فرمایا بدبخت کیا بات کرتے ہو، میری لاکھ جانیں بھی چلے جائے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری جان کا کیا، لست ابالی ان اقتل مسلم، الحمدللہ اسلام پہ جان دے رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی کافی بات ہے۔ یہ محبت تھی کہ موت کے وقت بھی حضور سے محبت ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اسلام پر پابندی شروع ہو جائے نا، اور وہاں پر ماشاءاللہ پولیس کی گاڑی کی ارن بج جائے، ماشاءاللہ ہر بندہ گلی میں بھاگ رہا ہو، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ایمان اس طرح پیدا کرو حضرت خبیب کی طرح، موت کے وقت بھی حضور سے محبت۔ محبت کے بغیر یاد رکھنا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یقین نہیں آتا قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل ارأیتم ان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و عشیرتکم۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے اولاد، تمہارے جائیداد، تمہارے محل، تمہارے باغات، تمہارے جائیداد، گاڑیاں، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول نہ ہو تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت تم کس سے کرو؟ سارے اونچا بولو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ دیکھو نا، آپ اس جگہ کو قبرستان نہ بناؤ، آپ میرے ساتھ بولیں گے، میں بھی بولوں گا، ٹائم اس طرح گزرے گا، ویسے نہیں گزرے گا۔ بولو بھائی، کس سے زیادہ محبت کرو گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سب سے زیادہ کرو گے۔
ایک دفعہ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے سے کیا تیاری کی ہے جو تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ نہ تو میری بہت سی نمازیں ہیں، نہ زکاتیں ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہے، لیکن ایک چیز میرے اندر موجود ہے، وہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ آپ لوگ اپنے اندر پیدا کر لو، پھر سے بتا رہا ہوں۔ صحابی نے کیا کہا؟ نہ تو میری بہت سی نمازیں ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہے، لیکن ایک چیز میرے اندر موجود ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ان یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ ما من احببت، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ اب خود اندازہ لگائیں قیامت کے دن میرا اٹھنا کس کے ساتھ ہوگا؟ مثال کے طور پر کوئی سلمان خان کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی ڈراموں کی ہیرو کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ڈراموں فلموں کے ہیروئن کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی بابر اعظم کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ عاشق معشوق آپس میں پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن تم لوگ اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ صحیح بتا رہا ہوں کہ غلط بتا رہا ہوں؟ صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں؟ اب خود اندازہ لگاؤ میں کس کے ساتھ اٹھوں گا، 10 آدمیوں کے ساتھ اٹھوں گا کہ 20 آدمیوں کے ساتھ اٹھوں گا؟ یہ اندازہ آپ کو خود پتا ہوگا، ذہن آپ کا ہے، دل آپ کا ہے، خود سوچو۔ یہ تو صحابی کی محبت تھی، اب عورتوں کی حضور سے محبت دیکھیں کہ کس طرح محبت تھی حضور سے، کہ اولاد بھی قربان، بھائی بھی قربان، شوہر بھی قربان۔ ایک عورت تھی ہندا، یہ میں ایک عورت کی قربانی بتا رہا ہوں، حضور سے کتنی محبت تھی۔ ایک عورت ہندا مدینہ پاک سے چلی ہے جنگ احد کی طرف، تو راستے میں اس عورت کو خبر ملی کہ بہن جی آپ کا تو بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے جنگ احد میں؟ تھوڑی سی آگے چلی، پتہ لگا کہ تیرا تو خاون بھی شہید ہو گیا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ، میرا نبی کیسا ہے، میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے؟ تھوڑی آگے چلی، پتہ لگا کہ تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب ماں اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتی ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ لیکن اس عورت کا جواب سنیں، فرمائے ما فعل برسول اللہ، کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے؟ تو پھر ایک خاتون نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا میں یقین نہیں رکھتی، ارونی، مجھے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنے دو۔ بی بی کو جگہ دے کر آئے، حضور کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ اماں جان آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، خاون بھی شہید ہو گیا، سارا قبیلہ شہید ہو چکا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ عورت کا پتہ کیا جواب تھا؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، بس میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ حضور سے محبت تھی کہ بیٹے بھی قربان، شوہر بھی قربان، سب قبیلہ قربان ہے، لیکن حضور سے محبت ہے۔ صحابہ کے دل کے اندر پتہ ہے حضور کی کس طرح محبت ہوتی تھی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے حضور کو دیکھتے نہیں تھے بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت صوبان ایک دفعہ حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ اگر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں آپ کا خیال آ جاتا ہے، فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھتا میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل تسلی نہیں کرتا۔ لیکن آج مجھے ایک غم کایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، لیکن آپ جب اوپر والے درجے والے جنت میں ہوں گے اور میں نیچے درجے والے جنت میں ہوں گا، جب میں آپ کو وہاں پر نہیں دیکھ پاؤں گا تو پھر میرے لیے تو یہ جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ گفتگو جاری تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حضور نے فرمایا کہ صوبان غم کیا کرتے ہو، اگرچہ میں اللہ کے فضل سے اوپر درجے والے جنت میں ہوں گا لیکن دیدار تو میں سب کو کراؤں گا نا. جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں حضور پاک کا دیدار سب کو ہوگا. اب دیکھیں نا، اس صحابی کو جنت کچھ نظر نہیں آ رہی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو. میرے خیال سے سب سو رہے ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ یہ درود فرشتے کہاں پہنچائیں گے؟ حضور کے پاس پہنچائیں گے کہ اس شخص نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے. ایک دفعہ مل کر درود شریف پڑھ لے بلند آواز کے ساتھ. جمعے کا دن ہے، پھر خاموش ہے، جنازے کا دیر ہے، بس میت اٹھانے کی دیر ہے. درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تھے نا، حضور سے کیا محبت تھی، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، نابینا تھے، اور حضور سے پتہ ہے کس طرح محبت تھی. حضور سے اتنی محبت تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت تھی اسما نامی، یہودی تھی، شاعرہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعر لکھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی تھی. ایک دفعہ اس نابینا صحابی نے سن لیا کہ یہ عورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہے. تو اس صحابی نے کیا کیا، اس عورت کی گلی میں کھڑے ہو گئے، پوری رات جاگتے رہے تاکہ یہ عورت کسی طرح سو جائے اور میں اس کو قتل کر دوں. اللہ کا کرم ہے کہ وہ عورت تو سو گئی لیکن کنڈی لگانا بھول گئی. وہ صحابی آئے، نابینا تھے، اور اس عورت کے پاس آہستہ آہستہ آئے، تلوار نکالی اور اس عورت کو وہیں پر قتل کر دیا. جب صبح ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا یا رسول اللہ، آپ چاہے مجھے قتل کر دے، میری گردن اڑا دے، چاہے مجھے سزا دے، لیکن وہ آپ کے خلاف بول رہی تھی، میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا. حضور خوش ہوئے. پتہ صحابی سے کیا فرمایا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس نابینا صحابی کو دیکھ لو. یہ نابینا تھے، حضرت ادیب ابن عمر ان کا نام تھا. ایک صحابی کہنے لگے کہ یار یہ نابینا تو ہم سے بازی لے گیا. دوسری صحابی کہنے لگے کہ بھئی یہ نابینا ہے، نہیں ہے، یہ تو بینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ کا، اس کو دل کی آنکھ دی ہے کہ یہ حضور سے محبت کرتا ہے. اگر ہماری حضور سے محبت نہیں ہے تو گویا ہمارا ایمان نہیں ہے. میں پھر سے بتا رہا ہوں، اپنے اعمال کے اندر جان پیدا کرنی ہے، سب سے پہلے اندر ایمان پیدا کرو. ایمان پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے. عید کا دن ہے، پتہ لگ جائے گا آپ کتنے حضور سے محبت کرتے ہیں، صرف کتنے 4-5 دن رہ چکے ہیں. پھر آپ دیکھنا حضور سے محبت کرنے والے لوگ کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں. کسی کی داڑھی یہاں سے کٹ جاتی ہے، کسی کے بال پتہ نہیں ہے بکری کی طرح نکل جاتے ہیں، کوئی یہاں سے کاٹتا ہے اور کوئی اپنی داڑھی کاٹتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کاٹ دیتا ہے. کوئی ماشاءاللہ یہ جو بٹن کی جگہ آپ نے دیکھی ہوگی نا، ماشاءاللہ آج ڈیزائن بھی ایسے نکلے ہوئے، کوئی اس طرح کا ڈیزائن ہے، کوئی اس طرح کا ڈیزائن ہے. آج کل ماشاءاللہ لڑکیوں کی طرح یہاں پر ایک دن آئے گا کہ بٹن لوگوں کے یہاں پر لگے ہوں گے. اب دیکھنا یہ وقت بہت قریب ہے. ماشاءاللہ شلواریں اتنے لمبی بنائیں گے کہ ایک پوری گاڑی کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے یہ شلوار ان کو اوپر ڈالنی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کیا کہا، محبت کرنی ہو حضور سے کرو. حضور کی اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ حضور کی اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور کا جیسا لباس ہوگا میرا ویسا لباس ہوگا، حضور کی جیسی داڑھی ہوگی میری ویسی داڑھی ہوگی. حضور نے پگڑی پہنی تھی، میں پگڑی کیوں نہیں پہنتا؟ کیا صرف مولویوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ پگڑی پہنے اور تم نہ پہنو؟ تو حضور سے آپ سب لوگوں کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کو غصہ آیا ہوا ہے، مارنے کا دل کر رہا ہو تو میں باہر نکل جاؤں گا. حضور سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ حضور کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو جنت میں انہی کے ساتھ پھر ہوگے.